پھر تیسرا اصول بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرما دیا. سب سے پہلے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، آپ نے حکمت کے ساتھ اس کو اچھے انداز میں دلیل دے دی، اس کو قرآن کی کوئی آیت سنا دی، حدیث سنا دی. والموعظۃ الحسنہ پہ بھی آپ نے عمل کر لیا کہ آپ نے بڑے احسن انداز میں نرم مزاجی کے ساتھ، لیکن اب سامنے والا ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. وجادلہم باللتی، اب مجادلہ ہو گیا، لڑائی ہو گئی، یا سامنے والا بھی بول رہا ہے کہ جناب یہ نماز وماز کچھ نہیں ہوتی، یہ صرف اٹھک بیٹھک اور پوجا پاٹ کا نام ہے، الیاذ باللہ. اور ایسے لوگ ہیں موجود ہمارے معاشرے میں جو نماز کو صرف پوجا پاٹ اور اٹھک بیٹھک کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں سمجھتے. تو آپ نے اس کے بڑے احسن، اب یہاں پر ہے باللتی ہی احسن، سپرلیٹو ڈگری استعمال کری ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، اس میں تفضیل کہتے ہیں اس کو، کہ سب سے بہتر طریقہ. اب آپ نے تو انسان دیکھ لے کہ سب سے بہتر طریقہ وہ کب اختیار کرتا ہے بات کرنے کے انداز میں؟ اپنے والدین کے ساتھ، جی اچھا امی، جی اچھا ابو، بڑے احسن انداز میں، بڑی جی حضوری کے ساتھ. تو وہ طریقہ یہاں پر آپ، یا پھر جو بہتر طریقہ آپ کو آتا ہے آپ بات کرنے کے لیے کسی سے بھی اختیار کرتے ہیں. اب آپ نے کہنے کو یہاں پر کیفیت کیا آ رہی ہے کہ سامنے والا آپ سے لڑنا چاہ رہا ہے، لیکن آپ نے یہاں پر فوراً اپنے مزاج کو بدل لینا ہے. سب سے اچھا طریقہ جو آپ کو بات کرنے کا آتا ہے آپ نے وہ اختیار کرنا ہے. سامنے والا مان ہی نہیں رہا، وہ آپ سے لڑائی پہ لڑا جا رہا ہے، اور وہ بتا رہے کہ جناب ہم تو، مثال کے طور پر بہت سے لوگ ہم سے بات کرتے ہیں، مزارات پہ جانے کا جب انہیں منع کیا جائے تو وہ بہت ساری تعویلیں پیش کرتے ہیں. تو پہلے اس کی بات کو سنا جائے، وہ آخر مزار پہ جاتا کیوں ہے؟ بہت سے لوگ صرف فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، بہت سے لوگ ان سے مانگنے جاتے ہیں، بہت سے لوگ ان سے مانگنے نہیں جاتے، بس ایسے ہی چلے جاتے ہیں. تو پہلے دیکھا جائے کہ وہ کرنے کیا گیا ہے بندہ. جب آپ اس کی پوری بات سن لیں گے پھر بڑے آسان انداز میں سمجھائیں کہ بھئی لا یسألوا عما یفعلوا وهم یسألون، جیسے 15ویں سپارے میں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، لا یسألوا عما یفعلوا وهم یسألون، کہ بھئی دیکھو جو مانگنے والی ذات ہے نا، جس سے مانگا جائے گا وہ تو ایسی ہے کہ اس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، وهم یسألون، وہ سب سے سوال کرے گا. اور پھر فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اس کو بتا دیا جائے کہ بھائی آپ جس کے توسط سے مانگ رہے ہیں تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں، آپ تو ان کو اپنی بات سنا ہی نہیں سکتے، ان کو بتا دیا جائے. اور اگر وہ کہہ رہے ہیں میں ایسی فاتحہ خوانی کرنے جا رہا ہوں، ایسی فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں، تو اس کو بتایا جائے بھائی یہ جو عمارت کھڑی ہوئی ہے نا، یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ مدینہ میں جا کر جتنے بت ہیں وہ سب کو توڑ دیں، جتنی عمارتیں ہیں، جتنے تصویریں ان سب کو مسخ کرتے ہیں، جتنی قبریں بلند ہوئی ہیں ان سب کو برابر کر دیں. جیسے سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ان یقعد علی القبر، کہ قبروں پر بیٹھنے کو منع کر دیا. اب جو شخص ان کو بتایا جائے یہ جو قبروں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو یہ جو ہے نا غلط کام کر رہے ہیں، یہاں پر ان کو مجاور بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے. بولتے ہیں کہ ان کو بتایا جائے کہ قبر جو ہے نا یہ پختہ ہوئی، بولتے ہیں کہ قبر پختہ نہیں ہوئی ہوئی جناب، یہ تو قبر تو کچی ہے، بس سائڈوں سے دیوار اٹھائی ہوئی ہے. تو ان کو بتا دیا جائے کہ وَيُبْنَى عَلَيْهِ، اسی حدیث میں سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3225 ہے، 3225، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر عمارت بنانا بھی غلط ہے. تو جب انہیں پتہ چل جائے گا نا کہ جس جگہ ہم جا رہے ہیں وہ جگہ ہی غلط ہے، ابھی ان کو عقیدہ نہیں بنا ہوا، انہیں کسی نے صحیح طریقے سے سمجھایا نہیں ہے، انہیں شرک جو ہے وہ توحید کے نام پر انہیں سکھایا جا رہا ہے اور پڑھایا جا رہا ہے. تو آپ کسی سے مجادلہ ہو جائے، کسی سے ٹکراؤ ہو جائے بات کا، تو صرف آپ کا کام یہ ہے کہ احسن انداز میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پہنچا دینا، اللہ کی آیتوں کو پہنچا دینا، اس کے بعد آپ کا کام یہاں تک پورا ہو گیا.